بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیو، عزیزوں، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں یہ زمانہ قیامت کے قریب تر کا زمانہ ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب و کتاب کا دن بہت قریب آ چکا ہے اور انسانیت ساری غفلت سے جا رہی ہے. 1400 سال پہلے اللہ فرما رہے ہیں اقترب للناس حسابهم. لوگوں کا حساب و کتاب بالکل قریب آ چکا. قرآن کریم کی آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہے اور قریب بتا رہی ہے قیامت کو. تو 1400 سال گزرنے کے بعد قیامت کتنی قریب آ چکی ہوگی. ہم بالکل دنیا کے آخری لمحات میں چل رہے ہیں. یہ دنیا اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہی ہے. جب اللہ چاہیں گے اس کائنات کے نظام کو سمیٹ دیں گے اور لپیٹ دیں گے اور آخرت کا منظر اللہ قائم فرما دیں گے. اس لیے عزیزو، مجھے اور آپ کو بہت محتاط طریقے سے زندگی گزارنی ہوگی. جتنے بڑے خطرات ہوتے ہیں اتنی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. الرٹ کیا جاتا ہے، تنبیہ کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے. دیکھو بات بڑی خطرے کی ہے اور کام بڑے خطرے کا ہے، راستہ بڑا خطرناک ہے. بہت دھیان سے جانا، بہت خیال سے جانا، بڑی توجہ سے جانا. اس لیے عزیزو، ان حالات میں ہم نے اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو بچا کے چلنا ہے. مرنا ناکامی نہیں ہے، موت ناکامی نہیں ہے. دنیا سے رخصت ہو جانا، قبر کے اندر انسان پہنچ جائے، ناکامی نہیں ہے. اگر ایمان کے ساتھ جا رہا ہے سب سے بڑی کامیابی ہے. مگر ناکامی، گناہوں کی زندگی سب سے بڑی ناکامی ہے. دنیا کے اندر اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارنا سب سے بڑی ناکامی ہے. اللہ کے نبی نے بتلایا آخری زمانے میں فتنے آئیں گے. ہم سب کہتے ہیں فتنے کا زمانہ ہے، پرفتن دور ہے، حالات بڑے نازک ہیں، بڑے خطرے کی گھنٹی ہے. فتنہ کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے بتلایا فتنے آئیں گے. تو فتنے کا مفہوم کیا ہے؟ فتنے کے زمانے کا مفہوم کیا ہے؟ فتنے کا معنی کیا ہے؟ فتنے کا ایک معنی یہ ہے حق اور باطل میں پہچان ختم ہو جائے. لوگ باطل کو حق جاننے شروع کر دیں گے، صحیح بات کا کسی کو پتہ نہیں ہوگا، غلط بات کو لوگ صحیح سمجھ کر چل رہے ہوں گے. یہ فتنے کا زمانہ ہوگا.
لا يعلم خیرها من شرها، خیر کو شر سے الگ نہیں کیا جا سکے گا، لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اور فتنے کی ایک تعریف یہ بھی کی، فتنے کا زمانہ وہ زمانہ ہوگا جس زمانے میں معصیت گناہ سر عام ہوں گے، معاشرے کے اندر خیر کم ہوگی شر زیادہ ہوگی، یہ فتنے کا زمانہ ہوگا۔ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر، آپ نے اپنی امت کو وقت بتلایا، ان کی علامات بتلائیں، وہ پیشن گوئیاں بتلائیں، فلاں وقت میں ایسا ہوگا، سمجھ لینا فتنے کا زمانہ ہے، قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ کون سا؟ 20 روایات کے اندر 10 چیزیں بتلائی ہیں، یہ ہوگا تو قیامت ہوگی، یہ ہوگا تو خطرے سے جانا، محتاط رہنا، فتنے کا زمانہ سمجھا جانا، یہ زمانہ فتنے کا ہوگا۔ کون سا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب دنیا والے دنیا کے سارے کام کر رہے ہوں گے مگر جب نماز کا وقت آئے گا نماز کو ضائع کر دیں گے۔ حی علی الصلاۃ کی صدا بلند ہو رہی ہوگی، مسجد میں آنے والے بہت کم ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے، مارکیٹوں کو آباد کرنے والے، مارکیٹوں کی زینت بننے والے، سیر و تفریح کی جگہوں پہ جانے والے، شراؤں کو آباد کرنے والے، شراؤں اور راستوں پہ دوڑنے والے بہت ہوں گے، مسجدوں میں آنے والے بہت کم ہوں گے۔ نماز کی اہمیت نہیں ہوگی، چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے لوگ نماز کو ضائع کر دیں گے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اللہ فرما رہے ہیں ایسے نماز پڑھنے والے تباہ ہو گئے جو اپنے نماز سے غفلت میں زندگی گزارے۔ کتنا بڑا مجمع مسلمانوں کا مسجد میں نہیں آتا عزیزو، زمانہ گزر گیا، زندگی گزر رہی ہے، شب و روز چل رہے ہیں، صحت بھی ہے، بیماری کوئی نہیں، عذر کوئی نہیں، مجبوری کوئی نہیں، عارضہ کوئی نہیں، مسجد میں نہیں آنا، یا تو نماز پڑھنی نہیں ہے یا تو گھر میں جہاں سہولت ہو وہاں نماز ادا کرنی۔ اللہ کے نبی نے یہ فتنے کا زمانہ بتلایا، قرب قیامت کا زمانہ بتلایا، ہر محلے میں ہر علاقے میں مسجد ہے، دن میں 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نیند بہتر نہیں ہے، اللہ کے در پہ آ کر 2 سجدے لگانا سب سے کامیابی والی بات ہے۔ مولوی صاحب وظیفہ بتلا دو کامیاب ہونا چاہتا ہوں، مولوی صاحب تسبیح بتا دو کامیاب ہونا چاہتا ہوں، ورد بتلا دو، کوئی طریقہ بتلا دو کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ کبھی ہمارے خیال میں آیا ہے دن میں 5 مرتبہ مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، کامیاب ہونے والوں مسجد میں آؤ، کامیابی کے خواہشمند مسجد میں آؤ، کامیابی چاہنے والوں دنیا اور آخرت میں مسجد میں آؤ گے کامیابی ملے گی، ورنہ ساری دنیا کی ٹکریں مار لو، مسجد میں آنا چھوڑ دو تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ حی علی الفلاح، کامیاب ہونے والے، کامیابی کو پانے والے، کامیابی کو لینے والے، دنیا کو ٹاپ کرنے والے، دنیا کو کے اندر جیتنے والے اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے والے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ہدایت پر ہیں کامیاب لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کا زمانہ یہ ہوگا نمازوں کو ضائع کیا جائے گا۔ ہم تو مطمئن ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کی توفیق ہے، اس میں ہمارا کوئی قبال نہیں ہے، مگر عزیزو ہماری نسلیں کس طرف جا رہی ہیں، ہماری بچیاں نماز کی کتنی پابند ہیں، ہمارے جوان بچے مسجد میں کتنے آ رہے ہیں، میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بشرہ ہیں یا نہیں ہیں، نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، بالغ ہو گئے، نماز فرض پردہ فرض کتنا اہتمام ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس سے۔ ہم تو بر وقت اذان ہوتے ہی گھر والے کچھ کریں اپنی مسجد میں آنا ہے، عزیزو اتنا کافی نہیں ہوگا۔
قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنی نسل اولادوں کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ ایک چیز بتلائی، نماز ضائع ہو جائے گی، نمازوں کی اہمیت دلوں سے اٹھ جائے گی، اور آپ نے فرمایا قیامت کی علامت، فتنے کی علامت ایک یہ ہے کہ خیانت عام ہو جائے گی، امین کوئی نہیں ملے گا، امانت کی پاسداری کرنے والا، امانت کی رعایت کرنے والا، امانت کو امانت سمجھنے والا۔ اداروں میں کام کرنے والے کتنے ہیں؟ 19-20 مالک کو آگے پیچھے دیکھ کر کتنی بڑی ڈنڈی مارتے ہیں، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بوس نہیں ہے، ہم آزاد ہیں۔ عزیزو، مومن کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ لا ایمان لمن لا امانت لہو، اس کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا جس کی زندگی میں امانت داری نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ہر ادارے والوں کو شکایت ہے، ملازمین خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، یہاں سے ڈنڈی وہاں سے ڈنڈی، چیزوں کا ضیاع، نہ جانے کن کن طریقوں سے ہم مالک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ ہونے لگ جائے سمجھ لینا فتنہ ہے، اپنے ایمان کی فکر منانا۔ سورۃ الانفال کے اندر اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اللہ رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، آپس میں خیانت مت کرو، وانتم تعلمون، ایمان والو تم تو مومن ہو، تم ایمان کا دعویٰ کر کے، کلمہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے پھر خیانت کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جان بوجھ کر سمجھتے ہو غلط کیا جا رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیانت عام ہو جائے گی، جس کا جتنا بس چلے گا 2 نمبری کر کے دکھائے گا۔ یہ فتنے کا زمانہ ہوگا، قرب قیامت کا زمانہ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب سود عام ہو جائے گا۔ آج اگر کسی کو بتائیں سود حرام ہے، 10 دلیلیں لا کر پیش کر دے گا، 10 فتوے لا کر پیش کر دے گا، بلکہ اس سے آگے آیات اور حدیث بھی پیش کی جائیں گی۔ یہ ایسا فتنہ ہے، سود کو حرام کہنے والا ڈر کے کہتے ہیں بدنے سود حلال ہے یا حرام ہے، اور سود کھانے والے کھلے عام کھائے جا رہے ہیں، کوئی ہے ہمیں روکنے والا، کوئی ہم سے پوچھنے والا؟ ہر جگہ اڈے کھولے، آؤ لو کھاؤ، بوڑھے بھی کھا رہے ہیں، جوان بھی کھا رہے ہیں، مرد بھی کھا رہے ہیں، لائنیں لگی ہیں۔ بزرگ بیچارے ریٹائرمنٹ سے فارغ ہوتے ہیں، کوئی غلط پٹی پڑھاتا ہے، غلط رخ پہ ڈالتا ہے، یہاں کر دو، ساری زندگی تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں ہے، مرتے دم تک تمہیں پیسہ آتا رہے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو خدا را سود کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ اعلان فرما رہے ہیں۔ معاشرے کے اندر اتنا عام ہو گیا سود، کون بچے گا اس سے؟ کون اسے حرام بولے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہاں سود کو وہ چھوڑ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کو خوف آ جائے۔ ایک دو بیان سے، تھوڑی سی ترغیب سے سود نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جب یہ ہوگا، سود چلے گا، معاشرے کے اندر ہوگا، لوگوں میں آئے گا، جیب میں آئے گا، بینک میں چلے گا، اداروں میں چلے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے انتظار کرو، فتنے کا زمانہ ہوگا۔ جھوٹ چلے گا، جھوٹ ایک فن ہوگا، جھوٹ ایک ہنر بن جائے گا، جھوٹ ایک کمال بن جائے گا۔ لوگ بڑھیں گے بڑا باہر تاجر ہے، کیا فنکاری دکھاتا ہے، کیا زبان چلاتا ہے، یہ تو سیدھا سادہ بھولا انسان ہے، اسے تو تجارت کرنی آتی ہی نہیں ہے، یہ تو فارغ بیٹھے رہتے ہیں دکان کھول کے، تجارت کرنی ہے تو فلاں جیسی کر کے دکھاؤ، کمال کا تاجر ہے۔ سچ بولتے ہیں نہیں بھائی، سچ کا تو دور ہی نہیں ہے، سچ بولو گے تجارت نہیں چلے گی۔ یہ دنیا کا سبق ہے، یہ دنیا کا فلسفہ ہے، یہ دنیا جھوٹ بولتی ہے جو جھوٹ کو سچ ثابت کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں سنو،
یہ جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اور سچ انسان کو نجات دلا کر چھوڑتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جھوٹ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے اور سچائی سے انسان نجات پاتا ہے۔ آج کا فلسفہ یہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، جھوٹ سے انسان بچتا ہے اور سچائی سے انسان پھنس جاتا ہے۔ عزیزو، جب معاشرے کے اندر یہ ہوگا پھر اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ ظلم عام ہو جائے گا، ظالم دناتا پھرے گا، دنیا کی کوئی عدالت مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکے گی۔ کتنے بوڑھے، کتنے بزرگ، کتنی بیوہ عورتیں، کتنے بزرگ، کتنے یتیم بچے ظالموں نے ظلم ڈھائے ہیں، کوئی ہے انصاف دلانے والا؟ انصاف نایاب ہو جائے گا، انصاف ناپیدا ہو جائے گا۔ مظلوم پکار رہے من انصاری اللہ، بیوہ عورتیں پکار رہی ہیں بند کمروں میں، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ ظالم کا پنجہ اتنا سخت ہے، کوئی مجال ہے کوئی آ کر مظلوم کی آہ کو سنا اور اسے ظالم کے پنجے سے چھڑا کے دکھائے؟ ظلم عام ہو جائے گا اور مظلوم کو دبایا جائے گا، انصاف نہیں ملے گا۔ کسی ادارے میں جائیں انصاف نظر نہیں آئے گا۔ قرب قیامت جب ایسا ہوگا پھر قیامت آ جائے گی۔ یہ ساری باتیں ایسی فٹ آ رہی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں ایسا ہوگا، پھر فطرہ سمجھنا، پھر خیر کم ہوگی، شر معاشرے کے اندر پھیل جائے گی۔ کورونا کے جراثیم پھیلتے ہیں، بیماریوں کے جراثیم پھیلتے ہیں، تو کیا گناہ کے جراثیم نہیں پھیلیں گے؟ گناہ کے جراثیم ان امراض کے جراثیم سے کہیں زیادہ خطرناک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی، رشتے ناتے ان کا لحاظ ختم ہو جائے گا۔ لوگ دوستوں کے لیے باہیں پھیلائیں گے، ویلکم اہلا و سہلا و مرحبا، خوش آمدید دوست، ویلکم کرتے ہیں، آپ آئیں۔ ابا اماں کو دھکے دے کر گھروں سے باہر کیا جائے، یہ میرا دوست ہے، اور یہ میرا ابا ہے۔ ابا کو کوئی مقام نہیں، دوست کو مقام دیا جائے گا۔ رشتے ناتے ختم، اپنے خون کو خون ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوں گے۔ یہ تمہارا بھائی ہے، نہیں بھائی میرا بھائی نہیں ہے۔ یہ تمہاری بہن ہے، نہیں نہیں میری بہن نہیں ہے، وہ تو ایسی ہے، وہ تو ایسی ہے۔ یہ تمہارا تایا ذات، چچا ذات، پھپھو ذات ہے، کوئی ذات بات نہیں ہے، وہ اپنا کام کرے، میں اپنا کام کروں۔ دوسروں کو بھائی بنانے کے لیے تیار ہیں، اپنے خون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہے یا ایھا الناس اتقوا، لوگوں اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، خوف نہیں کھاتے؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ہے، تم انسان ہونے کی وجہ سے تم بھائی بھائی ہو، سارے انسان بھائی ہے، ایک ابا اور ایک اماں سے پیدا ہوئے۔ اور آگے اللہ فرما رہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ہاں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، خاندان والو رشتہ داروں کو نبھانا، اللہ فرما رہے ہیں میں تمہاری نگرانی کر رہا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، نگرانی کر رہا ہوں، تم کتنے رشتے ناتوں کا خیال رکھتے ہو۔ عزیزو، دوست بھی دوست کو معاف کر دیتا ہے، مگر ہم اپنے خاندان اور خون کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی علامت ہے۔ اس لیے عزیزو، ہم اپنے خون کو اپنا خون سمجھیں، بہت برا ہے، مگر ہے تو میرا بھائی نا، جو میری رگوں کے اندر خون دوڑ رہے ہیں وہی خون تو میرے بہن بھائیوں کے رگے کو اندر دوڑ رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کی آخرت میں انہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، پھر اپنے بہن بھائیوں کو ایک چھتری نیچے آنا پڑے گا۔
دنیا کے جس کونے میں رہیں شریعت کوئی منع نہیں کرتی. ایک بھائی دنیا کے ایک کونے میں ہو اور دوسرا بھائی دنیا کے دوسرے کونے میں، کوئی معنی نہیں ہے، مگر تعلقات بحال ہوں شریعت اس کی پابندی لگاتی ہے. رشتہ توڑو گے اللہ کی ناراضی آنا شروع ہو جائے گی. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ قیامت کی علامت ہے. اس لیے عزیزو ہم اپنے کو اپنے قریب کریں، بہت برے صحیح درگزر بھی تو ہے، معاف کرنا بھی تو ایک باب ہے، ایک عنوان ہے، ایک سبق ہے، اور اللہ کا ایک بڑا حکم ہے. وہ برے ہیں تو ہم معاف نہ کر کے برے نہیں ہیں کیا؟ اس لیے عزیزو ہمیں اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنا ہوگا. اور آپ نے فرمایا فتنے کے زمانے کی ایک نشانی، ایک علامت، قیامت کی علامت، آپ نے فرمایا ایسا ہوگا کہ جہاں جہاں مرد ہوں گے وہاں وہاں عورتیں آئیں گی. کوئی ادارہ بتلاؤ، کوئی آفس بتلائیں، کوئی دنیا کا ملک دکھائیں، جہاں جہاں مرد جس ادارے میں کام کر رہا ہو وہاں وہاں عورتیں نہ آئی ہوں. عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ ہوں گی. مردوں کا کام تھا مارکیٹ جانا، کمانا، بسانا، چلانا، مگر ایک وقت آئے گا عورت کو گھر سے باہر کر کے مارکیٹوں کی زینت بنا کر کرسیوں پہ سجا کر بٹھا کے دکھائیں گے. آج اگر کوئی بات کرے نا پردے کی، عورت کو گھر میں رہنے کی، ہمیں تو بات ہی نہیں سمجھ آئے گی. مولوی صاحب دنیا کس طرف جا رہی ہے، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ بھائی دنیا جس طرف جائے قرآن جو ہمیں بتائے گا وہ حرف آخر ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. ہم نے تو قرآن کو صرف اِصَالِ ثواب کے لیے سمجھا ہے. قرآن کہتا کیا ہے، بتاتا کیا ہے، سمجھاتا کیا ہے، حکم کیا دیتا ہے؟ عورتوں گھر میں رکی رہو، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح باہر مت نکلنا، اور اگر ضرورت پڑ جائے نکلنے کی تو بپردہ نکلنا. اس لیے عزیزو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ ہوں پھر سمجھ لینا قیامت آ چکی ہے. اور آپ نے ایک علامت بتلائی قرب قیامت میں، فتنے کے زمانے میں ایک فتنہ یہ ہوگا، اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ کو، لباس کو اتنا اچھا بنا کے دکھایا جائے گا، اپنے اس ظاہری وجود پر اتنی محنت ہوگی، ہزاروں روپیہ لگا دیں گے. ٹوپی اچھی ہو، چشمہ اچھا ہو، لباس اچھا ہو، شوز اچھے ہوں، چپل اچھے ہوں، گھڑی بڑی شاندار ہو، ٹیپ ٹاپ بڑی اچھی ہو، کوئی معنی نہیں ہے. مگر اللہ کے نبی نے فرمایا اگلی بات یہ، ظاہر پر بڑی محنت ہوگی، لباس عالی شان ہوں گے، دل کالے سیاہ ہو جائے گا، من خراب ہو جائے گا، بس خوبصورتی ظاہر کی ہوگی، اندر کچھ نہیں. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایمان والو اللہ تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے اللہ دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں. جس چیز پر اللہ کی نگاہ پڑ رہی ہے وہ تو دل ہے. ظاہری شکل، لباس، صورت، کیفیت کیا ہے؟ اللہ ہر انسان کی اس کیفیت کو نہیں دیکھتے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ جل جلالہ عرشوں سے اپنے بندے کے دل پہ نگاہ رکھے ہوئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظاہر کی محنت ہوگی، عالی شان لباس اگر کوئی پہن رہا ہے کوئی معنی نہیں ہے، مگر عزیزو من کو تو بھی بنانا ہے. اندر بنا ہوا نہ ہو اور ظاہری بناوٹ ہو، یہ خطرے کی گھنٹی ہے. من خشی الرحمن وجاء بقلب منیب، اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے دلوں میں بڑی نرمی ہوتی ہے. ادخلوها بالسلام، جب ایسے دل کے ساتھ قیامت والے دن یہ لوگ آئیں گے ہم اعلان فرمائیں گے ادخلوها بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، بڑے صاف دل لوگ ہوتے ہیں. اور آپ نے فرمایا وجود کے اندر ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے گوشت کا، جب یہ ٹھیک چلتا ہے سارا وجود ٹھیک چلتا ہے، جب اس میں فساد آتا ہے سارے وجود میں فساد آتا ہے. الا وہی القلب، و دل ہے. تو اس لیے عزیزو ظاہری ٹیپ ٹاپ پر اور اچھے بنانے پر، اچھے میک اپ پر اور اچھا بننے میں بڑا پیسہ چاہیے، بڑا ٹائم چاہیے. غریب اچھی کیفیت اپنا کے نہیں آ سکتا، مگر دل کا بننا اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے.
غریب آئے، مرد آئے، عورت آئے، جوان آئے، بوڑھا آئے، جس وقت اللہ کے سامنے آئے کہ اللہ میں صاف دل ہونا چاہتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما، میرے دل کو صاف فرما، اللہ کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں ایسے حالات میں جب یہ چیزیں ہوں کہ یہ سب فتنہ ہے، یہ سب گناہوں کا ماحول ہے، یہ سب شر کی صورتیں ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے 7ویں پارے میں اعلان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، ایسے وقت میں اپنا خیال رکھنا، اپنی ذات کا، دنیا کس طرف جا رہی ہے اس کو نہیں دیکھنا۔ اگر تم ہدایت پر ہو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، سارا معاشرہ گمراہی سے بھر جائے، اگر تم ایمان کے ساتھ زندگی گزارو گے، باہر کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ آیت جو خطبے میں ہمارے سامنے آئی، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنا خیال رکھنا، باہر کا ماحول ٹھیک نہ ہو، بچہ گھر سے باہر جائے، کتنی تاکید کی جاتی ہے، کتنا پکا کر کے مضبوط کر کے سمجھا کے بھیجا جاتا ہے، بیٹا جلدی آنا، خیال سے جانا، دعا پڑھ کے جانا، ساتھ کو جائے اکیلے نہ جانا، اس لیے کہ باہر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں معاشرے کے اندر جب بگاڑا جائے، خیال رکھنا، سنبھل کے چلنا، سوچ کے چلنا۔ آج کے ان حالات میں اگر کسی کے پاس ہتھیار نہ ہو، پرفتن راستے سے گزر کے دکھائے، جان خطرے میں ہے، پیسہ خطرے میں ہے، عزت خطرے میں ہے، ہتھیار لے کر جانا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون اعمال بتلائے ہیں، جو صبح و شام ان کو کرے گا، یہ ہتھیار سے زیادہ طاقتور ہے۔ کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی شر ان کے قریب نہیں آ سکے گا۔ مگر ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے جو مومن کا ہتھیار بتلائے ہیں، روحانی دعائیں، مسنون اعمال بتلائے ہیں، وہ ہم کریں گے عزیزو، تو اس موجودہ حالات کے جو فتنے ہیں اس سے ہماری ایمان نسلوں کی حفاظت ہو سکے گی۔ اللہ رب العالمین ان گزارشات پر ہم سب کو دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔